لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. سبحان اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم محترم علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستو، آج ربیع الاول کی 15ویں شب میں ہم یہاں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبودار نسبت سے جمع ہیں. رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے ہمیں
اس محسن کی ولادت و آمد کی یاد دلاتا ہے کہ جس کے آنے سے صدیوں پرانی خزائیں ختم ہوئی اور زمانے کو بہاروں کے جھونکے میسر آئے۔ انسان کی درندگی ختم ہوئی اور وحی کے نور نے انسان کو انسان کامل بنایا۔ انتقام کا جذبہ مٹ گیا اور احسان کے جذبات پرورش پائی۔ بیٹی کو زندہ رہنے کا حق ملا۔ محمد عربی تشریف لائے۔ زمانہ جہالت کے وہ لوگ جو بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے عیب اور عار سمجھتے تھے، محمد کی تعلیمات کا پھر یہ انقلاب آیا کہ اب فاطمۃ الزہراء آتی ہیں تو امام الانبیاء جیسا باپ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا جو ابھی آپ نے خطبہ میں سماعت فرمائی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ رات کے اس پہر اگر صرف ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے قرآن سنے تو یقیناً یہ سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر کر ہماری زندگیاں بدل دے گا انشاءاللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تمہارے فکر و نظر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے تمہیں ایک ایسا رسول عطا کیا، رشد و ہدایت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تمہیں ایک ایسا راہبر دیا جو آیا تو تم ہی میں سے ہے، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تم پر کتنا شفیق ہے کہ تمہاری مشقتیں، تمہاری تکلیفیں تمہیں اتنی تکلیف نہیں دیتی، تمہاری تکلیفوں پر جتنا تمہارا پیغمبر دکھی ہوتا ہے۔ اس کی آمد ہوئی اور کس شان سے ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یتیم میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا
میں نے خدا کی قدرت کے عجب نشانات دیکھے، میرا وجود مہکنے لگا، میرا سراپا معطر ہونے لگا کہ میں امین جو ہوئی، آمنہ جو ہوئی۔ میرے سسر عبد المطلب ایک دن مجھ سے کہنے لگے، سردار مکہ عبد المطلب مجھ سے کہنے لگے، بہو تجھ سے ایک عجیب خوشبو آتی ہے جو دنیا کے کسی بھی عطر میں ہم نے نہیں سونگی، ذرا ماجرا تو بتانا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ابا جان آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا حال یہ ہے کہ جب میں مکہ کی راہوں پر چلتی ہوئی میرا پاؤں کسی سنگ پر آ جاتا ہے، کسی پتھر پر آ جاتا ہے، تو وہ پتھر بھی میرے قدموں کی وجہ سے روئی کے گالے سے بھی زیادہ نرم پڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابا جان آپ تو صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں، آپ تو صرف میرے مہکنے کی بات کرتے ہیں، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، جب سے میں خدا کی اس امانت کی امین بنی ہوں، جب سے میں تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ کی امانت کی امین بنی ہوں، میرا حال یہ ہے کہ جب پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو پانی بھی اٹھ کر خود ہی منڈیروں تک آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی، ابا جان میں رات کو جب سو جاتی ہوں تو خواب میں مجھے آسیہ، حوا اور مریم مبارک بادیں دینے کے لیے آ جاتی ہیں۔ میں کون کون سا اور قائد آباد والوں اس شب کا، اس سحر کا بھی حال سن لیجیے جب تمہارا قائد آیا۔ قائد آباد والوں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، اس سحر میری بے بسی اور میری غربت کا عالم یہ تھا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے میرے پاس تیل بھی نہیں تھا، پھر میرے یتیم نے میرے صحن میں قدم رکھا، پھر میرے لخت جگر نے میرے آنگن میں قدم رکھا، تو رب العزت کی جلالتوں کی قسم ہے اتنا نور پھیلا، اتنا اجالا پھیلا کہ چراغوں کی ضرورت نہ رہی۔ میں نے آفاق منور دیکھے، میں نے افلاک منور دیکھے، میں گود میں اٹھائی بیٹھے تھی اپنے یتیم کو، ایک لمحے نے مجھے مغموم کر دیا، میرے احساسات نے مجھے میرے مرحوم سرتاج کی یاد دلائی، میرے فکر نے مجھے رنجیدہ کیا۔ آج اگر اس یتیم کا والد زندہ ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ سیدہ فرماتی ہیں، ہاتف غیب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کر۔ یہاں بھی قائد آباد والوں
یہاں بھی ایک ماں کو غم کی کیفیت میں تسلی ملی غیب سے، ایک اور ماں کو بھی ملی تسلی قرآن میں، وہ بھی اپنے لخت جگر کو اٹھا کر مغموم بیٹھی تھی۔ سیدہ مریم فرد غم میں کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ خدا بندہ قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی، شادی کے بغیر بیٹا آیا ہے میری گود میں۔ رب کائنات نے فرمایا مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ صحرا میں بیٹھی ہونا، پینے کو پانی نہیں، لیکن اپنے قدموں کی طرف تو دیکھنا، ہم نے ریگستان کے ریت کے اس انبار میں تیرے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہو، اس خشک تنے کو ذرا ہاتھ لگا دے تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ خشک اور مرا ہوا کھجور کا تنا تجھ پر خشک اور مری ہوئی کھجوریں نہیں گرائے گا، تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ جو رب ریگستان میں تجھے پانی دے سکتا ہے، جو رب تجھے سوکھی کھجور سے تر کھجوریں عنایت کر سکتا ہے، وہی رب تیری آبرو کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ غم نہ کر، لا تحزنی لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ غم نہ کر، سیدہ مریم کو قرآن نے تسلی دی، بیٹے کی وجہ سے غم نہ کر۔ سیدہ آمنہ کو بھی غیب سے تسلی ملی، اپنے یتیم لخت جگر کے والد اپنے سرتاج کو یاد کر کے غم نہ کر۔ دنیا کے بچے پارکوں میں جھولتے ہیں، گلشنوں میں سیر کرتے ہیں، لیکن تیرے یتیم کو جب سیر کی ضرورت ہوگی، افلاک کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، تیرے یتیم کی عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ یہ عرش بری پر سیر کیا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے ولادت کے بعد اپنے یتیم کی عظمتوں کو دیکھا۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، شہر خاموشاں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے جذبات کو کوئی ذوق عطا فرمائے۔ اگرچہ سردی ہے لیکن اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ آپ کے جذبات ہی سرد ہو جائیں۔ ابھی تو پوہ ماہ باقی ہے، آپ ابھی سے سکڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو جذبات کی اور ایمان کی حرارتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو حسن و کمال عطا کیا، حسن و جمال عطا کیا، اور سچا عاشق ہوتا ہی وہی ہے
جو رسول کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر حضور کو محبوب سمجھ کر آپ کی پیروی اور اتباع کرے. مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے اتباع سنت کا ذوق ملاحظہ فرمائیے. بیت الخلاء جاتے ہوئے سہون اور بھول سے پہلے دایاں پاؤں رکھ دیا. سنت کیا ہے جی؟ پہلے کون سا پاؤں رکھتے ہیں بیت الخلاء؟ بایاں. بھول کر پہلے دایاں پاؤں رکھ دیا اور پھر خیال آ گیا کہ خلاف سنت کام ہو گیا. فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے. شاگردوں نے مریدوں نے اٹھایا، پانی کے چھینٹے مارے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمانے لگے کہ بیت الخلاء جا رہا تھا، دایاں پاؤں بھول کر پہلے رکھ دیا. پھر اچانک یاد آ گیا کہ غلطی ہو گئی، خلاف سنت کام ہو گیا، اور اس غم نے اور اس دکھ نے میرے حواس گم کر دیے. اور میرے ضمیر نے کہا کہ مظہر اگر اس حالت میں موت آ جاتی، اپنے آقا کو اپنے محبوب کو کیا منہ دکھاتا کہ زندگی کا آخری عمل ان کی سنت کے خلاف کر کے آیا ہوں. اور ہم جو پوری زندگی ہی خلاف سنت، دعوے تو عشق کے بڑے کرتے ہیں، دعوے تو محبت کے بڑے کرتے ہیں، کہیں اس 5-6 فٹ کے جسم پر کوئی سنت کا نشان بھی نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر. کسی عربی شاعر نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی اداؤں پر جان دیتا. سبحان اللہ. اور تو محبوب کی اگر اتباع نہیں کرتا اور زبان سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ عشق نہیں، منافقت ہے. میرے اکابر کا عشق یہ ہے. سید انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں. پوری زندگی کبھی بغیر وضو کے محمد نام ہی نہیں لیتے تھے. نام لینا تو دور کی بات، کسی اور آدمی کا نام بھی اگر محمد ہوتا، کسی بچے کا یا کسی شخص کا، تو اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں پکارتے تھے. معیار دیکھیے قائد آباد والوں عشق کا. اور میرے اکابرین میں سے ایک حضرت حسین احمد مدنی بھی ہیں. جب مدینہ میں روضہ رسول کے سامنے پہنچے تو دل کی کیفیات عجیب تھی. دل کی حالت عجیب تھی، وجود پر لرزہ تھا، کپ کپی تھی، اور برستی ہوئی آنکھوں میں کہہ رہے تھے کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. یہ میرے اکابر ہیں، ان کے عشق کا یہ عالم ہے. سبز گنبد پہ جب نظر پڑی تو لفظ نہیں بولا، عشق بولا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا کر وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ عشق بلالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہے جن کے عشق. اور ایک اور عاشق کی سن لیجیے. آج ویسے بھی اس کانفرنس کو ہم نے ختم نبوت کا عنوان دے رکھا، بر صغیر کا وہ مجاہد ختم نبوت جس نے قادیانیت کے دجل کا فریب کا پردہ چاک کیا. وہ سید زادہ، وہ محمد عربی کا خون. میں کہا کرتا ہوں
کہ دو سید ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے وہ کام کیا کہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، دوسرا سید مہر علی شاہ گولڑوی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تخت ختم نبوت زندہ آباد، آج تخت ختم نبوت زندہ آباد، پیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، زندہ آباد، پیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، زندہ آباد، دار گوڑا پیر مہر علی شاہ صاحب، زندہ آباد، پیر مہر علی شاہ صاحب، زندہ آباد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آپ کے جواب پر بھی قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنے لیے تو کہہ دیجیے آمین. آمین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ذرا حرارت پیدا کیجیے جواب میں. حرارت اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. نعرہ تکبیر. اتنی گونج سے تکبیر کا مطلب ہی کیا ہے؟ کبریائی. تو کم از کم اس مفہوم کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے اکابر کا عشق. سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی روضہ رسول کے سامنے کھڑے تھے اور بات عجب طریقے سے شروع کی. فرماتے ہیں زِ مہر و ماہ سلام، زِ برگ برگ درود، زِ مہر و ماہ سلام، زِ برگ برگ درود. جی خاک طیبہ کے شام و پگاہ می چکدش، بتو ندیم سے آہرو چے ماجرا گوید، جزی کے از سر حرم گناہ می چکدش. میں جب مدینے پہنچا ہوں، روضہ رسول پر میں رات کے اندھیرے میں بھی گیا ہوں، دن کے اجالے میں بھی گیا ہوں. میرا ضمیر، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مدینے کی فضاؤں میں جب سورج بھی گزرتا ہے تو سبز گنبد کے مکین پر درود و سلام پڑھ کر گزرتا ہے. میرا عشق یہ کہتا ہے رات کے سناٹوں میں جب چاند بھی سبز گنبد پر سے گزرتا ہے تو وہ بھی مکین گنبد خضرا پر درود و سلام پڑھ کر گزرتا ہے. کیوں نہ پڑھے وہ سلام، کیوں نہ پڑھے. ہاں ایک رہ گیا، زِ برگ برگ درود. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ مدینے کی زمین میں جب بھی کوئی کوپل اگتی ہے، کوئی پودا اگتا ہے تو محمد عربی پر درود پڑھتے ہوئے اگتا ہے. یہ تو ایک تھوڑا سا تجربہ مجھ ناچیز کا بھی ہے. جب حاضری کی سعادت ہوئی مدینہ میں یہ منظر دیکھا کہ ٹیکسی، عرب ٹیکسی ڈرائیور تھا، کہیں جانے کے لیے ٹیکسی پر بیٹھے تو جب بھی اشارہ بند ہوتا گاڑی رکتی یا گاڑی چلتی، جب بھی کوئی موڑ آتا تو رب العزت کی قسم وہ ٹیکسی ڈرائیور یہی کہتا تھا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. بریک لگائی، گاڑی رکی، اللہم صلی علی محمد. اشارہ کھولا، گاڑی چلی، اللہم صلی علی محمد. زِ مہر و ماہ سلام، زِ برگ برگ درود. اور اسی منقبت کو شروع سے اگر پڑھا جائے کہ ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنون
ز سایہ زلف سیاہ می چکدش چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش میرے آقا محمد عربی کا حسن و جمال اور حسن و کمال برکتیں اور رحمتیں جب تک زندہ رہے کائنات اس کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حدیث پاک میں ایک منظر دکھایا گیا، جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے ہیں۔ ایک صحابی مجمع میں سے کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، کئی ہفتے گزر گئے، مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دعا کیجئے وہ اپنے کرم کی بارش برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعائے محمد اور دعاؤں کی قبولیت کا شباب اور وجود اطہر سے برکتوں کا ظہور۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا غدقا طبقا سریعا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها۔ خدا بندہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں بارش برسا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا شروع کی تو مدینے کا آسمان صاف تھا، دھوپ کی کرنیں اور سورج کی کرنیں مسجد نبوی کے صحن میں پڑ رہی تھی۔ رب کائنات نے بادلوں کی ایک ٹولی کو حکم دیا، جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں، میرا محبوب محو دعا ہے، اس کی دعائیں ختم نہ ہو کہ ٹھنڈے میٹھے می کے قطرے برس جانے چاہیے۔ بادلوں نے پرواز کی، مدینہ کی فضائیں گھنگور گھٹاؤں سے بھرنے لگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دست نبوت رخسار نبوت پہ پھیرے نہیں تھے کہ آسمان سے رم جم قطرے برسنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش،